السلام علیکم۔ ویلکم ٹو وسپرز ان ڈارک۔ آج کی کہانی جو میں بتانے جا رہی ہوں وہ بہت زیادہ خوفناک ہونے جا رہی ہے، تو دل تھام کر سنیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میرا نام علی ہے۔ میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور میں لاہور میں ہی ایک ہاسٹل میں رہتا تھا۔ میری یونیورسٹی ختم ہو چکی تھی اور اس کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ میں ساہیوال کے ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ میرے گھر میں میری والدہ اور میرے بھائی بھابھی ساتھ رہتے ہیں۔ میرے والد کا انتقال بچپن سے ہی ہو گیا تھا۔ ہمارا بڑا اور کھلا سا گھر تھا اور میرا الگ کمرہ تھا۔ میرا کمرہ میری والدہ کے بالکل ساتھ تھا۔ وہ اکثر ٹھیک نہیں رہتی تھی تو میں کبھی کبھی ان کے پاس بھی جا کر سو جایا کرتا تھا۔ میری اکثر عادت تھی میں رات کو زیادہ دیر تک ریلز دیکھتا اور لیٹ نائٹ تک جاگتا رہتا تھا۔ ایسے ہی ایک رات کو جاگ رہا تھا، مجھے محسوس ہوا کہ کمرے کے باہر کوئی کچن کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ بھابھی ہوں گی، کچھ کھانے کے لیے لے جا رہی ہوں گی۔ میرے بھائی آؤٹ آف سٹی کام کرتے تھے اور ویکینڈ پہ ہی گھر آتے جاتے تھے، تو بھابھی رات کو اکیلی ہی ہوتی تھی، تو اس لیے میں نے اٹھ کر جا کر دیکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے کچھ رات ایسے ہی محسوس ہوتا رہا۔ میرے روم کا دروازہ لاکڈ نہیں ہوتا تھا اور صرف آگے پردہ ہوتا تھا، تو مجھے واضح طور پر پتہ چلتا تھا کہ رات کو کوئی اٹھتا ہے اور کچن کی طرف جاتا ہے۔ میرے بھائی کی شادی کو تقریباً 2 سال ہو گئے تھے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری والدہ بھی میری بھابھی کو اکثر کوستی رہتی تھی، جو کہ بالکل غلط تھا۔ میری بھابھی زیادہ تر اپنے ہی روم میں رہتی تھی اور باہر کم ہی نکلتی تھی، اور ہم بالکل بھی ان کے روم میں نہیں جاتے تھے۔ میں ایک دن گھر کے کسی کام سے باہر گیا تو ہمارے ملنے والوں نے بتایا کہ آپ کی بھابھی اکثر رات کو باہر جاتی ہیں، تقریباً 2 سے 3 بجے۔ کافی دفعہ ان کو دیکھا ہے۔ میں نے یہ بات جب سنی تو کافی پریشان ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ آج رات میں دیکھوں گا کہ واقعی یہ سچ ہے۔ جب رات ہوئی مجھے پھر جب کسی کے چلنے پھرنے کی آواز آئی تو چھپ کر دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا میری بھابھی پہلے کچن میں گئیں اور پھر وہاں سے کچھ چیزیں لیں اور آہستہ سے باہر مین گیٹ کو کھولا اور پھر باہر چلے گئیں۔ میں ان کے پیچھا کرتا رہا، حتیٰ کہ ان کے پیچھے پیچھے میں قبرستان تک پہنچ گیا اور مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پھر میں ایک قبر کی تختی کے پیچھے چھپ گیا اور سب دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا بھابھی اندر گئیں، وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اور جب وہاں سے باہر آئیں تو انہوں نے کفن پہنا ہوا تھا اور قبر کے گرد چکر کاٹنے لگی، پتہ نہیں کیا کیا پڑھنے لگی۔ میرا دل یہ سب دیکھ کر منہ میں آ گیا اور مجھے اس قدر ڈر لگ رہا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر ان کی آواز بدل گئی اور کافی دیر وہ قبر کے پاس بیٹھ کر زور زور سے ہنستی، پتہ نہیں کیا کچھ پڑھتی۔ اس وقت قبرستان بالکل سنسان تھا اور بہت اندھیرا تھا، اور اوپر سے ایسا منظر کوئی بھی انسان دیکھے تو اس کا دل پھٹ جائے۔ پھر یہ سب کچھ آدھا گھنٹہ چلتا رہا۔ پھر وہ اٹھی، اسی کمرے میں واپس گئیں اور کپڑے جو انہوں نے پہلے پہنے تھے کفن کو شاپر میں ڈالا، اور واپسی پہ انہوں نے وہیں سے گزرنا تھا جہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں بالکل ساکت بیٹھا تھا۔ جب وہ پاس سے گزری تو انہوں نے میری طرف نہیں بلکہ بالکل سیدھا فیس رکھ کے بولا کہ میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، مجھے پتہ ہے تم میرا پیچھا کر رہے تھے، اور میرے تب رنگ اڑ گئے۔ اور پھر جب وہ چلے گئیں میں بھی گھر واپس آ گیا۔ یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی۔ جب صبح ہوئی تو عالم صاحب کے پاس گیا
سب کچھ میں نے تفصیل سے بتایا۔ تو پھر انہوں نے علم وغیرہ پڑھنے کے بعد بتایا کہ وہ شیطانی عملیات کر رہی ہیں کہ ان کی اولاد ہو جائے۔ انہوں نے بولا کہ میں گھر آؤں گا اور سب معاملات کو دیکھوں گا، اور مجھے اس کمرے میں بھی جانا ہوگا جہاں وہ رہتی ہیں۔ جس دن انہوں نے آنا تھا میں نے بہت سوچا کہ سب کچھ کیسے کروں، کیونکہ اگر میں ان کے ہوتے ہوئے ان کے کمرے میں جاؤں گا تو پھر انہیں شک ہو جائے گا۔ پھر میں نے پلان بنایا اور میں نے والدہ اور بابی کو کہا کہ آپ ساتھ والے گھر میں چلے جائیں، گھر کا کچھ کام کروانا ہے، اس لیے کام کرنے والوں نے آنا ہے تو ایسے اچھا نہیں لگتا۔ جب وہ چلے گئے تو میں عالم صاحب کو جا کر بلا لایا، اور وہ جب گھر آئے تو بھابھی کمرے کو لاکڈ کر کے چلی گئی تھی، تو پھر ہمیں سب سے پہلے تالے کو توڑنا پڑا۔ جب ہم اندر گئے تو میں نے جو دیکھا وہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ کمرے میں جگہ جگہ تعویذ اور زمین پر عجیب سے سائنس، اور ایک شاپر میں بہت کچھ عجیب سی چیزیں ڈال کر رکھی تھی۔ پھر عالم صاحب نے بولا کہ میں پڑھائی کرتا ہوں، تم یہ شاپر پکڑو اور کہیں دور پھینکاؤ۔ جیسے ہی وہ پڑھائی کرنے لگے تو بھابھی ننگے سر بغیر دوپٹے کے بھاگتی چیخیں مارتی گھر کی طرف آئیں اور کہہ رہی تھیں میرا بچہ ضائع ہو جائے گا، ایسا مت کرو۔ دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگی۔ ہمسائے بھی اکٹھے ہو گئے اور میں نے وہ شاپر پکڑا، اس کو دور کہیں پھینک آیا۔ جب گھر واپس آیا تو وہ چپ کر گئی تھی اور بس رو رہی تھی، اور عالم صاحب نے ان پہ پڑھائی کی اور وہ چلے گئے۔ میری والدہ بھی بہت پریشان ہوئی یہ سب اچانک دیکھ کر، اور میں نے بعد میں انہیں تفصیل سے بتایا تو انہیں بہت ندامت ہوئی کہ مجھے بے اولادی کے طعنے نہیں دینے چاہیے تھے، اور میں نے یہ سختی سے منع کر دیا کہ آپ یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گی اور بھائی سے بھی ڈسکس نہیں کریں گی۔ خیر آج اس واقعے کو 2 سال ہو چکے ہیں اور میری بھابھی اب بالکل ٹھیک ہیں۔ ان کی ابھی بھی کوئی اولاد نہیں ہے، پر وہ خوش ہیں، اور نہ ہی میری والدہ ان کو بے اولادی کی وجہ سے کوئی بھی بات کرتی ہیں۔ یہ تھی آج کی سٹوری۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔